2001 میں امریکہ کی قیادت میں غیر ملکی افواج کے افغانستان پر حملہ آور ہونے کے بعد ملک پر طالبان کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کے بعد سے وقت کے ساتھ ساتھ طالبان کی طاقت میں دوبارہ اضافہ ہوا اور اب ایک بار پھر غیر ملکی افواج کے انخلاء کے چند ماہ بعد ہی کابل پر قبضہ کر کے افغانستان میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ طالبان پشتون زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طالب علم کے ہیں، اور یہ سن 1990 کی دہائی میں سوویت افواج کے انخلاء کے بعد پاکستان کے شمالی اضلاع میں طاقتور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر پشتون قومیت کے افراد پر مبنی اس تحریک نے مذہبی مدارس میں سر اٹھایا، جنہیں سعودی عرب کی جانب سے امداد دی جاتی تھی، اور جہاں سخت گیر سنی اسلام پر مبنی نصاب پڑھایا جاتا تھا۔ جنوب مغربی افغانستان سے طالبان نے آہستہ آہستہ ملک کے بیشتر علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا، اور ستمبر 1995 میں انہوں نے ایران کی سرحد سے متصل صوبہ ہرات پر باقاعدہ قبضہ کیا، اور اس سے ایک برس بعد ہی انہوں نے افغان دارالحکومت کابل پر بھی قبضہ کر لیا، اور سوویت یونین کو شکست دینے والے افغان مجاہدین کے بانیوں میں سے ایک برہان الدین ربانی کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ سن 1998 تک طالبان نے افغانستان کے 90% علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ افغان عوام نے سوویت افواج کے انخلاء کے بعد مجاہدین کے اقدامات اور ان کے جانے کے بعد ملک میں ہونے والی خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے طالبان کو خوش آمدید کہا۔ آغاز میں ان کی شہرت کی بڑی وجہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات، لا قانونیت کا خاتمہ، اور علاقے میں سڑکوں کے قیام اور اپنا کنٹرول مضبوط بنانے کے لیے تجارت کو بہتر بنانا شامل تھا۔ طالبان پر انسانی حقوق اور ثقافتی خلاف ورزیاں کرنے کے الزام لگایا جاتا ہے۔ دنیا کی توجہ صحیح معنوں میں طالبان پر اس وقت پڑی جب نیو یارک میں 9/11 کے حملے ہوئے۔ طالبان پر ان حملوں کے سرغنہ اسامہ بن لادن اور ان کی تنظیم القاعدہ کو پناہ دینے کا الزام عائد کیا گیا۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ کی سربراہی میں اتحادی ممالک کی افواج نے افغانستان پر حملہ کر دیا، لیکن اسامہ بن لادن، طالبان کے رہنما ملا محمد عمر اور دیگر سینئر رہنما بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ سن 2015 میں طالبان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے ملا عمر کی موت کو 2 سال تک چھپائے رکھا، جن کی وفات اطلاعات کے مطابق پاکستان کے ایک ہسپتال میں ہوئی تھی۔ اس سے ایک اگلے مہینے گروپ کے مطابق اس نے اپنے ہی مختلف گروہوں کے درمیان ہفتوں پر محیط لڑائی کے خاتمہ کرتے ہوئے نیا رہنما چنا، یعنی ملا عمر کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے والا ملا منصور۔ اس دوران طالبان نے سن 2001 میں شکست کے بعد سے پہلی مرتبہ ایک اسٹریٹجک اہمیت رکھنے والے شہر قندوز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ملا منصور مئی 2016 میں ایک امریکی حملے میں مارے گئے، اور ان کے متبادل کی حیثیت سے ہیبت اللہ اخوانزادہ کو طالبان کا سربراہ مقرر کیا گیا، اور وہ آج بھی گروپ کے سربراہ ہیں۔ غیر ملکی افواج کی موجودگی اور افغانستان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور اسلحے کی فراہمی پر اربوں ڈالر خرچ کیے جانے کے باوجود طالبان کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اسے بین الاقوامی مدد کے بغیر طالبان کے مقابلہ نہ کر سکنے کی خدشات کے باوجود امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے اپریل 2021 میں اعلان کیا کہ تمام امریکی افواج افغانستان چھوڑ دیں گے۔ ایک عالمی قوت کو 2 دہائیوں تک اپنے اوپر حاوی نہ کرنے والے طالبان اب پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور نیٹو کے اندازے کے مطابق ان کے لشکر میں اب 85,000 جنگجو شامل ہیں۔ افغانستان میں اپنی حکومت بنانے کے بعد طالبان نے چین اور پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان افغانستان میں افغانیوں کو کتنا آزادی سے رہنے کا حق دیتے ہیں اور کن قانون کا نفاذ کرتے ہیں، اور کیا طالبان امریکہ اور انڈیا سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے یا نہیں۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے اور دیکھتے رہیے ٹرینڈنگ گاسپس اینی مغل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔